ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری، نظام زندگی مفلوج، کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند، درجنوں گاڑیاں پھنس گئی، مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ پروجیکٹ ٹاپ پر سائبرین ہواؤں کے باعث درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ مانسہرہ، گلیات، چترال، کالام اور شانگلہ میں بھی شدید برفباری، گلگت بلتستان کے ضلع استور میں 2 سے 3 فٹ برف سے زمینی رابطہ منقطع۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب میں کڑاکے کی سردی، شہر قائد میں یکبستہ ہواؤں کے ڈیرے، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بارش کی انٹری، جڑواں شہروں میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی ابر رحمت برس پڑا، سردی کی شدت میں اضافہ۔ 7 دن گزرنے کے باوجود المیہ ختم نہ ہو سکا، فضا آج بھی سوگوار۔ ثانی گل پلازہ میں جاں بحق افراد کی تعداد 67 ہو گئی۔ ملبے سے انسانی باقیات کی برآمدگی جاری، 45 ڈی این اے نمونے حاصل کر لیے گئے۔ میزنائن فلور سے 25 افراد کی باقیات نکال لی گئیں۔ 77 افراد تاحال لاپتہ۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق 67 لاشوں کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا، 6 لاشیں مکمل تھیں، ایک کو شناختی کارڈ سے شناخت کیا گیا۔ اور گورنر سندھ کا ثانی گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا اعلان، حقائق سامنے لانے پر زور۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں آگ 2 گھنٹے بعد بجھانا مجرمانہ غفلت ہے، فوری کارروائی ہونی چاہیے تھی، ذمہ دار ادارے موقع پر موجود نہیں تھے، یہ خون کس کے ہاتھ پر ہے؟ سیاسی الزام تراشی نہیں ہونے دوں گا، گورنر کا متاثرین کے لیے ایک پلاٹ دینے کا اعلان۔ ایران پر حملے کا خدشہ برقرار، امریکہ کا اردن کو استعمال کرنے کا ارادہ، اردن کے ایک امریکی اڈے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری، اردن ایئر بیسز پر امریکی فضائیہ کے جہازوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ، امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن اگلے 72 گھنٹوں میں سینٹکام کے قریب پہنچ جائے گا۔ اگر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر دیا تو ایرانی میزائلوں سے اسرائیل کو کیسے بچایا جائے؟ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے تناظر میں اسرائیلی سیکیورٹی اجلاس بلا لیا۔ غزہ بورڈ آف پیس کا باقاعدہ اعلان، امریکی صدر، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 20 عالمی رہنماؤں نے چارٹر پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مراکش سمیت دیگر رکن ممالک شامل۔ ڈیووس میں معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں امریکی صدر کا بورڈ میں شامل ممالک سے اظہار تشکر، کہا کہ غزہ کے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، غزہ کی بحالی کے بعد کے ذریعے دوسرے معاملات کو بھی دیکھیں گے۔ پوری دنیا میں امن چاہتا ہوں، تنبیہ کی کہ حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ ڈیووس میں غزہ بورڈ آف پیس معاہدے پر دستخط کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت، شہباز شریف کی امریکی صدر سے خوشگوار موڈ میں گفتگو، صدر ٹرمپ کا تقریب کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت تقریب میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنی رہی، اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اپوزیشن کا غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے فیصلے پر حکومت سے ایوان کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ، ایوان میں لائے بغیر اس معاملے پر فیصلہ کرنا غلط ہے، بورڈ آف پیس میں کن شرائط پر شامل ہوئے بتایا جائے، قومی اسمبلی اجلاس میں بیرسٹر گوہر کا مطالبہ۔ ایران میں حالیہ فسادات کے دوران 3117 اموات، حکومت نے 2427 شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید قرار دے دیا۔ فسادات پر حکومتی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں سرکاری عمارتیں، بینک، مساجد، مدارس، مزارات، طبی مراکز اور گاڑیوں کو جلایا گیا۔ فسادات سے 30 کروڑ ریال سے زائد کا نقصان۔ امریکی فوج نے شام میں داعش کے دہشت گردوں کی عراق منتقلی شروع کر دی۔ امریکی سینٹکام کے مطابق اب تک کم از کم 150 دہشت گرد شام سے عراق بھیجے جا چکے، جبکہ مزید 7000 کی منتقلی باقی۔ اقدام شامی فوج اور کرو ملیشیا SDF کے درمیان لڑائی کے بعد کیا گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح 11 بجے طلب، 7 نکاتی ایجنڈا جاری، 2 حکومتی بل، 1 نجی بل پیش کیا جائے گا۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل اور دانش اسکولز اتھارٹی بل کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ دانش اسکول بل سے متعلق پیپلز پارٹی گھریلو تشدد بل پر نون لیگ کی حمایت کے لیے راضی۔ کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور جان لے لی، فیڈرل بی ایریا انڈسٹریل ایریا کے قریب گٹر میں گر کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا، شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ اور آج 3 شعبان، دنیا بھر میں حسین ابن حیدر کا جشن۔ 3 شعبان وہ دن جب رحمت کے دروازے کھلے، زمین و آسمان پر نور کی بارش ہوئی، کائنات کو قربانی کا استعارہ، صبر و استقامت کے معراج اور حق کا علمبردار نصیب ہوا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا یوم ولادت، کراچی سمیت ملک بھر میں محفل میلاد اور جشن کا سلسلہ جاری۔